السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، السلام علی رسول سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اما باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، رب العزت نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا، اس مقصد کو نبھانے کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں اور استعدادیں سب کو عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کر کے اس مقصد کو نہ نبھایا تو یہ انسان شکل کے اعتبار سے تو انسان کہلاتا ہے اور جانور سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اطمینان اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو شکل انسانی میسر ہے، بلکہ انسانیت کہاں تک میسر ہے یہ اصل ہے، اور اس پہ ہی جانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ خوب میں اور آپ یاد رکھیں کہ شیطان جو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے، وہ اسی مقصد سے گرانا دین کوشا ہوتا ہے تاکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا جو مقام اس کو حقیقت کے اعتبار سے یعنی ایمان صادق اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے ملنے والا ہے، وہ نہ ملنے پائے۔ باقی رہی انسان کی ضروریات ہیں، وہ بنیاد میں نہیں ہے، وہ ضمن میں ہے۔ اس لیے کسی ضرورت کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا، نہ کپڑے کی شکل میں، نہ غذا کی شکل میں، نہ رہائش کی شکل میں۔ ان کسی شکلوں کو اللہ نے کوئی درجہ نہیں دیا کہ 4 کھڑکی والا یا 4 کمرے والا مکان واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے، بلکہ اگر اہمیت اللہ تعالیٰ نے دی تو کائنات کی جڑ انسان کو دی، اس کو کائنات کی جڑ قرار دیا اس لیے کہ اس کو کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی 4 عناصر آگ، ہوا، مٹی، پانی سے مرکب کیا، اور اس کے اس خاکی جسم کو اجزاء کل سے مرکب کیا۔ جتنے اجزاء دنیا میں سونے، چاندی، پلینٹینیم وغیرہ آپ جو کچھ بھی نوائے، یہ سارے اجزاء انسان کے ظاہر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باطن کو اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں لینے کے لیے سجایا، ظاہر کو صحیح استعمال کر کے باطن کو چمکانے کا نظام دیا، اور باطن کو صحیح سطح پہ رکھ کر اس کی بنیادیں صحیح کر کے ظاہر کو چمکانے کا بھی نظام دیا۔ خوب یاد رکھیے دوستو بزرگو، جہاں اللہ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اعلیٰ پیمانے پہ بنایا ہے، اس کی معنی ہم یوں نہ کہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ نے بنا دیا، ہمارا بننا باقی ہے۔ اس نے ظاہر کو اعلیٰ پیمانہ میں بنایا، اور
قدرت کی یہ چیلنج ہے کہ کوئی آنکھ بنا لے، کوئی دماغ بنا لے اور کوئی زبان بنا لے. ان سب کا نام ہے، ورنہ آنکھ ایک قدرت کا ایسا کمال ہے اور زبان ایک قدرت کا ایسا کمال ہے، اور دماغ آج تک کی تحقیقات میں تقریباً کئی ارب سوراخ اس میں میسر ہوئے ہیں. ایک ایسا نظام ہے جس کو آج تک کوئی دانشور اور کوئی سائنسداں بھی اس خاکی جسم کی حد تک کو پہنچ نہیں سکا. لیکن انسان جب اپنی ذات کے ظاہر پہ آتا ہے اور خود اپنے لیے یہ طے کر لیتا ہے میں انسان ہوں، تو یہ اطمینان تنزل شدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اپنی ذات سے اطمینان تنزل ہے، گراوٹ ہے، اور اپنی ذات سے خوش ہو جانا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. آپ جانتے ہیں انسان مخالفت کے راستوں میں موافقت کی منزلوں کو ڈھونڈتا ہے. ایسے انسان اپنی نفس کی مخالفت پہ اترتا ہے اور سمجھتا ہے تو اصلاح کی منزلیں ڈھونڈتا ہے، لیکن اپنی ذات کو اچھا قرار دے کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اصلاح کی منزل کو کھو کر ہلاکت کی راہ پہ پڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ نے ہم کو بنا دیا، لیکن ہمارا بننا باقی ہے. اللہ رب العزت نے ہم کو بنا دیا اعلیٰ پیمانے پہ، لیکن ہمارا بننا باقی ہے. اگر ہمارے بننے میں ہماری سعی، ہماری دعا، ہماری کوشش، ہماری توجہ، ہماری دوڑ دھوپ، مال و جان کی قربانی نہیں آتی اور اس کو چھوڑ کر ہماری ذات کی باہر کی جتنی بھی چیزیں بنا لیں، خدا پاک کی قسم اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اور یہ انسان 100% ناکام ہے. آپ کہو کہ مکان، آپ کہو کہ کپڑے، معاف کرنا، کپڑے تو ستر چھپانے کے لیے ہیں تاکہ تقوی کا مقام باقی رہے. دیکھا کافر نے کپڑے پہنے کس لیے؟ زینت کے لیے، تکبر کے لیے. مسلم نے کپڑے پہنے ستر چھپانے کے لیے، جس کو فرض کا ثواب ملا. اس نسل سے کپڑا پہنے کہ میں اپنی ستر کو چھپاتا ہوں، جس کو چھپانا فرض ہے، فرض کا ثواب ملا. اللہ اکبر. مسلم نے غذا کھائی، قوت نصیب ہو، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں اور اللہ کے جو حق ہے اس کی طرف گامزن ہو جاؤ. یہ کھانا مبارک ہو گیا. اس نے پیا اور اس نے مکان بنایا. غرض کہ ظاہر کی ساری شکلیں انسان کی اس ذات کو پنپنے کے لیے نہیں ہیں جسے انسان فنا کی طرف جاتا ہے، بلکہ انسان کے قلب و روحانیت کی علامت ہے تاکہ یہ انسان بن جائے. لیکن جب ذہن فاسد ہوتے ہیں، اور ذہن فاسد اس وقت ہوتا ہے جب دل فاسد ہوتا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ دل ایسا مرکز ہے جو دل کی اندر ہی ساری باتیں آتی ہیں، اور پھر اس کا اظہار جسم سے ہوتا ہے. ہر اچھی چیز دل میں آتی ہے. ایمان کی جگہ دماغ نہیں ہے، دل ہے. کفر کی جگہ دماغ نہیں ہے، دل ہے. توحید کی جگہ دل ہے، دماغ نہیں ہے. اور دماغ تو بادشاہ ہے، تو پھر اور جوارے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اس سے تو ظاہر ہوتا. اس لیے توحید کی جگہ دل ہے تو شرک کی جگہ بھی دل ہے.
نفاق کی جگہ بھی دل ہے. خوب یاد رکھیے. اور اسلام کی جگہ بھی دل ہے اور کفر کی جگہ بھی دل ہے. دل ہی سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، یعنی جو غیر اختیاری نعمت محبت ہے اس کا نزول محبت کا اللہ دل میں ہی فرماتے ہیں. نفرتیں دل میں آتی ہیں، بغض بھی دل میں آتا ہے. آپ کو نفس میں معاف کرنا، نفس چمٹا ہوتا ہے جیسے کہ چاول کو چھلکا لیے ہوئے ہوتا ہے. جب انسان اس چھلکے کو نکال کے چاول الگ ہو جاتا ہے. اس طرح انسان محنت کر کے جو انسان کے قلب پر خواہشات کے اعتبار سے، کین اور بغض اور عداوت وغیرہ کے اعتبار سے جو نفس چمٹا ہوا ہوتا ہے، مجاہدہ کر کے اس کو الگ نہیں کرتا، تو معاف کرنا اس کا تاثر دل ہی لیتا ہے. اس لیے ساری باتیں دل میں آتی ہیں اور ساری باتیں دل سے ہوتی ہیں. اس لیے ایک جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سب جامع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا، اس کا مفہوم، اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جائے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ دل کی تابع دماغ ہے، اور دل اور دماغ دونوں کی تابع آنکھیں، زبان ہے. یہ حکم کرتا ہے، دل حکم کرتا ہے، دماغ حکمرانی کرتا ہے. دماغ حکمرانی کرتا ہے اور جسم فرما برداری کرتا ہے. خوب یاد رکھیے، بہت نزاکت خیز یہ مسئلہ ہے. اس لیے شیطان کی محنت یہی ہوتی ہے کہ اپنی ذات سے ہٹا کر ان کے علاوہ اربع عناصر سے پھیلی ہوئی شکلوں میں ان کی صلاحیت کو لگا دے اور ان کی استعداد اور وقت کو لگا دے، تاکہ یہ اپنی طرف متوجہ ہو کر اپنی ذات کو نہ بنائے اور یہ جانور کی صف میں آ گئے. خوب یاد رکھیے اس بات کو. پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ جانور سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن میں کہا. جب ہم یہ مشاہدہ کریں کہ اس دور میں ہماری اور حضرت انسان کی دور کس طرح ہے، خوب یاد رکھیے. انسان جب انسان کی دور مادے کی طرف ہو، اسباب کے چمکانے کی ہو، جیسے لوہ اڑ گیا، لوہا سمندر کے اندر چل پڑا، نہ جانے کتنی کتنی چیزیں اس درجے ترقی کر دی کہ انسان پر یہ ہستی ہے کہ تو نے ہم کو پر محنت کی اور بڑی ترقی کو پہنچا دیا، لیکن تو نے اپنی ذات پہ محنت کر کے کچھ ترقی کی، تو نے وقت کو ضائع کیا. تم کہے گا کہ ہماری ضروریات نہیں، ضروریات تو نے خواہشات کے اعتبار سے بڑھا دی. سب مرین کے بغیر پہلے انسانوں کو چلتا تھا. یہ سب مرین کا دور تو تقریباً 50-60 سال کا ہے. اس کے پہلے ہزاروں سال کی انسان کی زندگی بغیر سب مرین کے چلتی تھی، بغیر ہوائی جہاز کے چلتی تھی، بغیر تھرموس اور اسٹیمروں کے چلتی تھی. اس کے نہ ہونے میں کوئی تنزل نہ تھا اور اس کے ہونے میں تیری کوئی ترقی نہیں ہے. اسی لیے کہ تو بنا کے تو رہ گیا اور تو خود بننے سے محروم ہو گیا. عجوبہ ہے. تنزل کو انسان ترقی کہتا ہے اور ترقی کو تنزل کہتا ہے، اور اس دور کا مشاہدہ گواہ ہے. میری ذات ہو سکتا ہے آپ کی ذات اس کی گواہ کہ محاسبہ کر کے اپنی ذات کو پوچھیں کہ تم کہاں بڑھا،
انسانیت میں کہاں تک بڑھ گیا، تو اس کا جواب کہیں سے لینے کی ضرورت میں خود میری اور آپ کی ذات صبح سے شام تک رات میں، معاشرے میں، سماج میں، اخلاق وغیرہ میں گواہی دے گی کہ تم بڑا ہوا ہے یا بس۔ اصل محاسبہ یہی ہے اور اصل ترقی یہی ہے، اس لیے کہ جس پر تو نے محنت ترقی کے اعتبار سے کی ہے، تو معاف کرنا، اسلام نے ان شکلوں کو بنانے کے لیے روکا نہیں تھا، لیکن تیری ذات کو بگاڑ کر تم شکلوں پہ آئے تو اس کو حرام قرار دیا گیا، یعنی سبب کی ترتیب کو حرام نہیں کیا گیا، اس لیے کہ انسان جب شکلوں کو بنا کر اس میں اپنی ترقی دیکھتا ہے اور اپنی عزت کو دیکھتا ہے، اس کو حرام قرار دیا، یہ تاثر حرام، اس لیے کہ ساری شکلیں تجھ سے گھٹیا ہے اور تم گھٹیا کو بڑھا کر اس میں عزت کو دیکھتا ہے، تو خدا پاک کی قسم اللہ کے نزدیک تیرے جیسا کوئی ذلیل نہیں۔ تو قرآن کی توہین کرتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین پر ہمارا نائب پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا، اور نائب میں کیا صفاتیں ہوتی ہیں؟ وہ مظہر صفات الہیہ ہوتا ہے، وہ مطلق نہیں ہوتا، وہ رحیم ہوتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، یہ رحیم ہوتا ہے، لیکن اللہ مطلق رحیم ہے، اور رحیم کیسے ملتے نہیں ہے، یہ مطلق ہے۔ اور اللہ پاک جب کوئی بنتا ہے تو اپنی رحمت کا حصہ اس میں دیتے ہیں اور بشریت کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں، یہ غیر مطلق بنتا ہے۔ اس طرح سے صفات تقریباً کلیہ کا یہ مظہر بنتا ہے۔ جب اس کو ضابطہ بننے کا دیا گیا، وہ اسباب میں سے نہیں دیا گیا، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ سے دیا گیا، اور ایمان صادق اور اعمال صالحہ کا مرکب قرآن ہے، اور قرآن فرشتوں میں سے نہیں نکالا، نبیوں میں سے نہیں نکالا، اللہ نے اپنی ذات میں سے نکالا اور یوں سمجھایا تو اتنا معزز ہے انسان کہ میری ذات میں سے ضابطہ دوں، اس سے بن، لیکن اس سے ہٹ کر تو خدا کی ذات کے علاوہ مال سے بن جاؤں گا، سونے سے بن جاؤں گا، تو کسی شعبے کا ہو، تیرے جیسا کوئی ذلیل نہیں۔ اور موت کے وقت دیکھنا کہ ذلت کی تجھے خبر دی جائے گی کہ ناکام بن کر دنیا سے جا رہا ہے، اب دیکھ تیرا انجام کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر ناشکری کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت پروردگار عالم نے اگر انسان کو پیدا کر کے ضابطہ کسی انسان کے ذریعے بنا دیا، انسانوں میں سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی ذاتیں ہیں، وہ ذاتیں ہیں جس کو خداوند قدس خود بنا کے بھیجتا ہے، یہاں نبوت دے کر بناتا ہے، ہر آن اور ہر گھڑی جس کی رہبری کرتا ہے، ان کو بھی اللہ نے توریت، انجیل، زبور، صحائف کلیہ اور قرآن کا ضابطہ ان کی ذات میں سے بھی نہ نکالا۔ اللہ اکبر! جب ان کی ضابطوں میں سے بھی اس قرآن اور توریت اور زبور کو نہ نکالا، لیکن تیری کھوج اور سوچ ترقی کی، راحت کی، چین کی، سکھ کی، عزت کی، وسعت کی، ان مردار اسبابوں میں تم ڈھونڈتا ہے، تیرا تجسس اتنا گمراہ کن ہے کہ تجھے کہیں کا نہیں رکھا اور نہ کہیں کا رکھے گا۔ تو غیر پہ نگاہ رکھتا ہے، نصاروں پہ نگاہ رکھتا ہے، وہ ترقی کر گئے، کس چیز میں ترقی کر گئے؟ یہود پہ نگاہ رکھتا ہے، وہ ترقی کر گئے، دہریوں پہ نگاہ رکھتا ہے، وہ کس میں ترقی کر گئے؟ انہوں نے ترقی کی ایٹم بم، سب مریوں نے،
اور میزائلوں میں اور توپوں میں یا دنیا کے دیگر ظاہر میں زینت بخش یعنی زینت نما اسبابوں میں نہ، ان کو پوچھئے کہ تم نے اپنی قلبیت اور روحانیت میں کیا ترقی کی۔ عالم کا نظام دیکھیے کہ پورا عالم ان کے پنجوں کے اندر چوسنے کے اعتبار سے جکڑا ہوا ہے، اور تو اس کا پیرو ہے، تم اس کا پیرو ہے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے نور بن کے پیدا فرمایا۔ غور سے سننا، اللہ کے نور نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جو اللہ میں سے نکلے وہ اللہ ہے، انسان میں سے نکلے وہ انسان، جنات میں سے نکلے وہ جنات، اور اللہ میں سے نکلے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ احد ہے۔ اس لیے اللہ میں سے کوئی نہیں نکلا، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کا نور پیدا کرا، اور نور پیدا فرما کر اس کو انسان قرار دیا۔ آپ کو نبی نہیں قرار دیا، معاف کرنا، نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا ترجمہ ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، اور رسول کا ترجمہ ہوتا ہے بھیجا ہوا۔ دنیا کے اندر خلیفہ باعتبار انسان کے پیدا فرمایا، اور یہ انسان کا درجہ ہے رسول کا اور نبی کا۔ انسانی نبی ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں، جی ہاں، انسانی نبی ہوتے ہیں اور رسول ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جتنے عالم ہیں، عالم لاہوتی، عالم ملکوتی، عالم ناسوتی، عالم برزخ وغیرہ وغیرہ، جو نظر نہیں آتے ہو اور نظر آتے ان سب کے لیے رحمت عالم بنا کر بھیجا، اور نور اس لیے پیدا کیا کہ اس کے ذریعے تو انسانیت کی روشنی لے سکتا ہے، اور اس کے ذریعے تو رہبری لے سکتا ہے، اپنے سماج کو بھی اجاگر کر سکتا ہے، اور اپنے معاشرے کو بشرطے کہ اس نور کے ذریعے اپنے قلب اور روح کو تو روشن کر لے، روشن تو کر لے۔ لیکن آپ مجھے ایک دلیل بتائیے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انبیاء علیہ السلام کو تو چنا، لیکن ان کے علاوہ جس خیر کی ہم پیروی کریں، اس میں کسی کو اللہ نے منتخب کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم خاتم النبیین پہ جائیں، ان کو مبعوث فرما کر کیا بتایا؟ سنا، نبوت تو دی ازل سے، لیکن نبوت کا اظہار نہیں فرمایا۔ 40 سال تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا آپ نے، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے، امر الہیہ متوجہ نہیں ہوا تھا، لیکن پیدائش کے وقت بھی لوہا اللہ نے بنا دیا اس وقت کے یہودی اور نصاروں پر کہ ایسے حالات پیدا ہوئی ہیں جو طفلیت کے اندر آئی تو بھی توحید کی صداقت دیتے ہوئے آئے۔ آپ تشریف لائے تو ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے، وہ تو ماں آمنہ کا قول ہے، ہم اس پہ کام مجبور کرتے ہیں کافروں کو کہ ماں آمنہ کے پیٹ میں درد نہ ہوا اور اس کو جو ہے روشنی نظر آتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ہم تو یوں کہتے تھے کہ مکے کے یہودیوں کو پوچھو، گواہ ہے، اور وہاں کے بے دینوں کو پوچھو، اور اس وقت کے کافر کو پوچھو، جب انہوں نے ساری تحقیق کی کہ یہ آمنہ کا لال کیسا آیا، تو کہتے ہیں کہ جیسے سجدہ کرتے ہیں اس طرح ماں کے پیٹ میں نکلے اور شہادت کی انگلی اونچی تھی۔
یعنی طفلیت میں اللہ کی دعوت دیتے ہیں. دوست تو ان کو چھوڑ کر لباسوں میں بھی کس کے پیچھے چلا؟ اقتصادی نظام میں کس کے پیچھے چلا؟ دفاعی نظام میں کس کے پیچھے چلا؟ تجارت کے نظام میں کس کے پیچھے چلا؟ سماجی نظام میں کس کے پیچھے چلا؟ انجمن کے نظاموں میں کس کے پیچھے چلا؟ اور سوسائٹیوں کے نظام میں کس کے پیچھے؟ کوئی ایسا وجود تو لا لے جو ازل سے لے کر آخر تک دلائل ظاہرہ و باطنہ و انوارہ اور کل رکھتا ہو. لیکن تیرے سامنے اس وقت سرکار دو علیہ وسلم تیری زندگیوں میں اوجھل ہے، اوجھل، اس لیے کہ تو گیر کے راستے پہ پڑ گیا. اور گیر کا راستہ کیا ہے بتاؤں؟ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ملک و مال والوں کا راستہ ہے جو یہودی اور نصارہ، جس کو تجھے اس نے عیاشیوں میں ڈال دیا. نس سے مجاہدے سے ہٹ کر نس کو اس نے عیاشیوں میں ڈال دیا. آپ نے آ کے کیا کیا؟ یعنی آپ نے کیا کیا؟ کیا نبوت کا مظاہرہ کیا؟ کیا رسولیت کا مظاہرہ کیا؟ جبکہ رسولیت کے دعوے کی ابھی حکم ہی نہیں ملا تھا دعوے کا. لیکن آپ نے انسانیت کا مظاہرہ کیا. انسانیت کا مظاہرہ کیا کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ انسان کس کو کہتے ہیں؟ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، بے ثباتی کا حال دیکھیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر کیا تھی اور آپ کی کیا عمر تھی؟ غالباً آپ کی میں بھولتا ہوں 25 سال کی عمر تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال کی. پہلی شادی میں آپ بے ثباتی کا مظاہرہ کرتے تاکہ مستقبل میں آنے والے ازواج مطہرات کے متعلق یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات پہ نکاح نہیں کرتے بلکہ اللہ کے امر کو سامنے رکھا کرتے. آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت تو امر متوجہ نہیں ہوتا. جی ہاں، جب تو بے ثباتی لی گئی، باقی دیگر ازواج مطہرات میں اللہ کا حکم تھا اس کے ساتھ شادی کر لو اور اس کے ساتھ شادی کر لو. بہرکیف جب آپ کی شادی ہوئی، یعنی شادی سادی تھی، بڑی سن سے نہیں تھی، چھوٹی سن سے تھی. جی ہاں، اور اس وقت بنی یعنی امیہ نے جب ایک شعر پڑھا، سن، جو آخر مسلمان نہیں ہوا لیکن اس وقت شعر پڑھا کہ وہ لال ہے آمنہ کا جس نے کسی ماں نے ایسا آج تک نہیں جنا. یعنی اللہ نے کافر کیا، مشرک کیا، ملحدین کیا اور نصارہ کیا، یہودی کیا، بھائی یک زبان کہتی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے، اللہ اکبر، جس کے اخلاق کا مقام آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزرا. جی ہاں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو آپ نے مظاہرہ انسانیت کا کیا اور انسانیت کے اندر کا خاکہ جو تھا وہ نبوت کا تھا، تاکہ بتانا چاہتے تھے کہ نبوت انسانیت لے کے آتی ہے، رسولیت انسانیت کے لیے آتی ہے. اور اس کا سبب بناتی ہے کہ اگر انسان انسانیت سے ہٹ گیا تو خلا محال ہے، پھر حیوانیت پہ آئے گا، یعنی چوپکے جانور میں آئے گا یا درندے میں آئے گا. درندہ آپ کس کو کہیں؟ درندہ مجرم نہیں ہے، درندہ اس کی فطرت میں درندہ ہے، اس لیے کہ اس کو عقل سلیم نہیں ہے بلکہ عقل بھی نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی حجت نہیں ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے، اس کو باقی نہیں رہنا. اس لیے کسی کو درندے نے پھاڑ دیا، شیر نے پھاڑ دیا، کوئی کورٹ کا قانون نہیں ہے کہ اس کو پھانسی دو. ہاں، یہ قانون ہے
کہ انسان کو نقصان نہ پہنچائے گولی مار دو، حالات آگے کیس نہیں چلتا، ورنہ ہر ایک پھانسی دینے والے کا کیس چلتا ہے، دلیلیں سنی جاتی، بچاؤ سنی جاتی۔ درندے کا کام کیا ہے؟ چیر پھاڑ کھانا۔ گزیدے کا کام ہے جو سانپ ہو اس کا دس لے۔ بچھو کا کام کیا ہے؟ ڈنک مار۔ یاد رکھ اس بات کو، انسانیت کو جوہر نہ پیدا کیے تو کہیں درندہ ہوگا جو لوگوں کو قتل کرتے ہوئے پھرتے ہیں، جو تمہیں نظر میں آئیں گے کہ یہ درندے اس دور میں ہے نا۔ یا دشمن تیرے دلوں میں کئیوں کی گڑی ہوئی ہو تو تم فیصلہ نہ کرنا ہے۔ اور دسے وقت موقع ملتا ہے تو چھوڑتا نہیں، اس لیے کہ انسان شکل میں انسان نہیں ہے، سیرت میں انسان ہے۔ اگر شکل میں انسان ہے تو پھر کافر بھی انسان ہے، پھر دہریہ بھی انسان ہے، پھر تو ڈاکو دینے والے اسلام میں، ظالم بھی انسان ہے، زانی بھی انسان ہے، چور بھی انسان ہے۔ شکل انسانی انسان نہیں ہے، انسانیت ہو وہ انسان۔ اس لیے کہتے ہیں بنی آدم ملیں گے تجھے، انسان بہت کم ملیں گے۔ چنانچہ اگر تانا مارنے کی عادت ہے تو یہ بچھو کی صفت ہے، اور مذاق کی عادت ہے تو یہ لونگڑے کی صفت۔ چنانچہ اگر تیرے پاس علم ہے تو درندے، چرندے، گزندے، سرندے اور پرندے، ان کی صفاتوں کو لے، اگر تو اس میں پا تیرے اندر، یا تیرے اندر یہ صفات کو پا تو وہ ہے۔ اے عثمان تو انسان نہیں۔ بس خوب یاد رکھنا، جیسے کہ انسان بنجر زمین پہ محنت نہیں کرتا، خلا محل وہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہو جائیں گی، اور انسان کے لیے جو مفید شدہ پیڑ ہوتے ہیں جس سے وہ پھل وغیرہ پاتا ہے وہ نہیں اگیں گے، کانٹے دار جھاڑیاں ہو جائیں گی، اور اس میں سانپ بچھو بسیرا کر لیں گے۔ اس طرح سے اپنے دل کی زمین پہ محنت نہ کی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضابطہ دیا ہے، اور تو نے اس کو مخلوق سے الگ نہ کیا، اور اللہ کی آسمائی نہ دی، اور اس کو اللہ رب العزت کی معرفت نہ دی، اور اس کو محبت کی چاشنی نہ دی، اور اس کے خوف سے اس کو اجاگر نہ کیا، اور اس کی رضا سے اس کو وابستہ نہ کیا، تو یہ زمین بنجر دل کی بن جائے گی۔ تو اپنی ذات کو پوچھنا، ایسے گندے وسوسے اٹھیں گے، ایسی اسکیمیں غلط بنائے گا، صحبت کے وہ نقصے بھڑکے ہوئے ہوں گے، مال کی خواہشاتیں عروج پہ ہوں دیا۔ اس لیے تو یہ سمجھا کہ دل بن گیا تو دل ہے، نہیں تو پھر حضور کیسے کہتے کہ گوشت کا لوتھڑا بن جائے تو سارا جسم بن جائے۔ اس لیے میں نے کہا بھولا، اے عثمان تو بھولا، اے اللہ ہمیں چوکھن نہ کر، چوکھن نہ کر۔ اپنے مقام کو دیکھ کے کیا خوش ہوتا ہے
अपनी जात को तो जरा देख। याद रख इस बात को, तेरा फैसला तेरे लिए सामने आएगा, उस वक्त पछताना पड़ेगा। तुझे यूं कहा जाए कि एक शख्स तेरी पड़ोस में रहने आए और वो करोड़पति हो, लेकिन तुझे पता चला कि यह अखलाक का ठीक नहीं है, तो तू पसंद करेगा कि करोड़पति हो तो हमें किस काम का, झगड़ालू है कि खुदा की पनाह, तो तू कह गया अल्लाह कोई मिस्कीनी को लेगा जो बाअखलाक हो। तेरा इंतखाब कैसा है? मकान अच्छा हो लेकिन मकी अच्छा ना हो, तो टैक्सी अच्छी हो लेकिन ड्राइवर अच्छा ना हो, तो तू मानता है? तुझे पता चले कि ड्राइवर बदमाश है तो उस टैक्सी को जाने देता है, हालांकि टूटी फूटी टैक्सी को ले लेता है कि कोई शरीफ ड्राइवर होता है। तेरा इंतखाब तू देख ले, तू उसके अंदर गाफिल नहीं है, बिल्कुल गाफिल नहीं। एक जमीला और हसीना औरत के साथ तू शादी करने के लिए तैयार हो जा, बहुत जमीला, बड़ी हसीना, लेकिन बाद में तुझे पता चले कब्ल निकाह के कि ये लड़ाकू है और चाल की ठीक नहीं है, तो कभी कबूल नहीं करेगा। जमाल को रद्द कर देगा, हुस्न को रद्द कर देगा, सिफात को सामने रखेगा। अल्लाह माफ फरमाए, तेरी शक्ल इंसानी को अल्लाह रद्द कर देगा अगर इंसानियत नहीं हो। कुछ भी बना ले कि तुम समझता है कि मखलूक से खुदा राजी हो गया कि उन्होंने हवाई जहाज बना लिए। अल्लाह उससे राजी होता है जिसने अपने आप को बनाया और बनाकर फिर हवाई जहाज भी बनाए। हवाई जहाज भी बनाए तो हवाई जहाज बादलों के करीब होगा और एक पायलट तो खुदा के करीब होगा, लेकिन खुद तो बहुत दूर है और पायलट बनकर क्या तकब्बुर करता है कि मैं बुलंदियों पे परवाज करता हूं। नाकाम इंसान जो कुर्बे इलाही जिसको नसीब है वो परवाज है, और उस परवाज में अंदेशा नहीं है, खतरा नहीं है, इस परवाज में जल जाना है। और कुर्बत की परवाज में हमेशा हमेशा सुख से और कामयाबी से रहना है। लेकिन कौन सा मौजू छेड़ा आज और कैसे छेड़ा जो इंसान का आज मकसद बन गया। हर शय को बनाओ और शय के बनने पर खुश होता है और शय के बिगड़ने पर नाराज होता है। अल्लाह माफ फरमाए, इंतहाई गिरने का मसला। लेकिन अपनी तरफ जब आता है कि सुबह से शाम तक कितने अल्लाह के हुक्म तोड़े, बावजूद जानते हुए इस पर नदामत नहीं करता। हुक्म तोड़ने का मानी क्या है? हुक्म तोड़ने का मानी ये है असरात के एतबार से कि तू बिगड़ा। मुलाजिम को डांटता है, मैंने कहा वो तूने ऐसा नहीं किया, तुझे खुदा डांट रहा है, नहीं सुनाई देता तुझे? नहीं, मुलाजिम को डांटता है, हालांकि शरीयत मुताहरा के अंदर डांटना मुलाजिम को नहीं आया। अगर ऐसा कसूर न हो जो डांटने के अहल हो तो फिर उसको माफ करके समझाने का आया। लेकिन अल्लाह का अम्र, जिसकी अज़मत इतनी, जितना अल्लाह बड़ा इतनी इसका हुक्म बड़ा, जितना अल्लाह बड़ा इतना इसका हुक्म बड़ा। तो जब इंसान अल्लाह को माने लेकिन अजमत न ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अजमत वाले नहीं रहते। और जिसके आगे अल्लाह अजमत वाले नहीं है, अल्लाह के आगे वो तुच्छ है और कोई इसका मकाम नहीं है। इसलिए अपने बाबूपन पर भी न इतरा और अपने सुप्रिटेंडेंटपन पे भी न इतरा, अपने पीर बनने पे भी न उतरा, अपने मौलवीपन पे भी न इतरा। आम बात है कि तुम अपनी जात की तरफ मुतवज्जो हो कि तुम क्या है, अपनी जात की तरफ मुतवज्जो हो तो क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज का मुजाहिरा किया
اور 40 سال تک ہر ایک وجود نے، ہر قبائل نے، یعنی ہر قبیلے نے، سب نے یہ کہا کہ حضرت انسان اس کو کہتے. حتیٰ کہ جیسے گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب دوبارہ لوٹا دوں اچھی باتیں یوں دہرائے تو شاید آج سن لے تو کل شاید اللہ سمجھا دے. سننا مقصد نہیں ہے. آج ہمیں ان چیزوں سے دلچسپی ہے، اچھی بات کرتا ہے. معاف کرنا، اچھی باتیں اچھا بنانے کے لیے ہوتی ہیں. کان سے سنا جاتا ہے، کان کا اور کوئی کام نہیں. کان سے سنا جاتا ہے اور دماغ سے سمجھا جاتا ہے اور دل میں اتارا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں نہیں ہو تو سننا حجت بن جاتا ہے. حجت بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اللہ نے نظام کیا بنایا؟ کان کو دماغ کے پاس بنایا. پیٹھ پہ بھی بنا سکتے تھے. تعدیل مطلق ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن دماغ کے پاس کان بنایا تاکہ سن کر فوراً دماغ سوچنے لگے. تخلیق بے معنی نہیں ہے، حکمت سے لبریز ہے. اور دماغ کو بادشاہ بنایا جس میں اربوں سوراخ ڈالے اور سوچ کے کئی پہلو ڈالے. تدبر کا پہلو ڈالا، تفکر کا پہلو ڈالا، سارے پہلو اس میں پیدا کیے دماغ میں، اور اس نے دل کو پہنچایا. لیکن دل کب جھیلے دوست؟ اس لیے کہ دل تو کسی اور سے آسنا ہے، وہ تو سننا ہی نہ چاہے. اس لیے کہ اس کی منزلیں بند، اس کے دروازے بند. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تو مظاہرے کیے، اور مظاہرے کر کے پھر جو محنت کی تو آپ دیکھیے کہیں اسباب کا تذکرہ ہو تو آپ کو اسباب چھوڑ دیں؟ نہیں. جائز اسباب کو نہ چھوڑ دیں، جائز اسباب کو دل سے نکال دیں. دل مسبب کو بٹھانے کے لیے ہے، اسباب کو بٹھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارا دل ایسا نکما نہیں ہے کہ چند کوڑی کے اسبابوں کو ہم اندر لے لیں، ہم کوڑیوں کے ہو جائیں گے. اس لیے کہ اسباب سے ہم مقدم ہیں، اسباب سے ہم بالا ہیں، اور اسباب سے ہم معتبر ہیں اور اونچے ہیں. گھٹیا کو دل میں نہ بٹھائیں، مسبب کو دل میں بٹھائیں. اس لیے میں تھوڑی سی بات کر کے پھر آگے بڑھوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان مظاہرہ فرمایا. اور ہرقیل بادشاہ جیسے گزشتہ جمعے میں نے بات کی تھی، جب سفیان ان دنوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، سفر کر کے قسطنطنیہ جب یہ پہنچے تھے، یہ اس وقت کی یورپ میں بڑی بھاری سلطنت تھی جو بیک وقت 6 لاکھ کی فوج میدان میں لا سکتا تھا. ایسا ہی بادشاہ تھا. جب اس کے مخبروں نے خبر دی کہ ایک مکہ المکرمہ سے ایک سردار آیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا اس کو لے آؤ. جب محل میں وہ آیا تو سب کو کہا کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ، یعنی رخصت ہو جاؤ. تنہا خود ہرقیل بادشاہ رہا اور یہ سفیان سردار رہا. جب دونوں رہے، ماں سوا خالق کے اور کوئی نہیں تھا، تو اس نے کہا دیکھ سفیان، اس وقت کیونکہ وہ عیسائی تھے، اللہ کو مانتے، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات ہم کو دیکھ رہی اور سن رہی ہے، تو سن ہو جائے. میں نے سنا ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ میں نصارہ ہوں اور میں ان کا دشمن ہوں اس دعوے کا. تو سفیان تم ایمان لایا کہ نہیں؟ میں بھی ایمان نہیں لایا. کہ پھر تو بتا محمد کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو کہا ہرقیل تیرا بھی دشمن. حضور کسی کے دشمن نہیں تھے، حضور کے سب دشمن تھے. یہ نوٹ کرنا، رسول پاک کسی کے دشمن نہیں تھے. نہ کافر کے دشمن تھے، کفر کے دشمن تھے. نہ مشرک کے دشمن تھے، شرک کے دشمن تھے. نہ منافق کے دشمن تھے، نفاق کے دشمن تھے.
کہا کہ ہم دونوں دشمن، لیکن ہر کل سن، اگر انسان کو دیکھنا ہے دنیا میں تو محمد کو دیکھ لے۔ ایک دعوت ہے، یہ دعوت ہے جو کافر کو اللہ منوا رہی ہے، یہ دعوت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو تخلیق میں انسان تھے، اور یہ اخلاق اور اعمال اور ایمان میں بھی انسان تھے، الحمدللہ۔ اور اسی کی دعوت پہلے انسانیت کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور بعد ہو کئی معتدد احادیثوں میں آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو۔ لیکن اخلاق کس کو آپ کہتے ہیں؟ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیے تشریف لائی تو دل بھی اس کی ترجمانی کرتا ہو، یہ نہیں کہ تشریف لائی اور ظالم کیسے موقع کا، کیسے موقع پہ ٹپک پڑا، آئیے آئیے کھانا کھائیے، اور دل میں ہی ہو کہ لو تھوڑا سے کوفتے پکائیں، یہ بھی ہاتھ مار جائے گا۔ رشتہ دار کے یہاں گئے اور کہا ہم نے سنا آپ کو بخار آیا ہے، ہم نے جب سنا تو بہت ہی رنج ہوا اور 2 انڈے کھا کے آیا ہے۔ تجھے اگر رنج ہوتا تو 2 انڈے نہ اترتے، نہیں اترتے۔ تیرے اخلاق کا مظاہرہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس کو منافقت کہا گیا ہے۔ منافقت جی ہاں، دل تو اور اثر رکھتا ہو، زبان کچھ اور اظہار کرتی ہو، جی ہاں، لیکن تجھے پتہ ہے تو ایسا پھر مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں خلیق ہوں، میں خلیق ہوں، میں اخلاق والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقتوں سے بھی نکالا اور دل زبان کو ایک کر کے رکھ دیا، ایک کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اخلاق کا کمال کس کو کہتے؟ مسلمان کے ساتھ اخلاق جتانا یہ بھی کمال ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اکمل درجہ کیا تھا؟ کافروں کے سامنے وہ اخلاق جتائے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کہو گے کہ پھر اس وقت قوموں کی قومیں یعنی بر صغیر و بر اعظم روشنی کے اعتبار سے خلاف اٹھ گئے۔ جی ہاں جناب، تمہیں معلوم نہیں ہے، جتنی عالمگیر رسوائی کرنے کے لیے کوئی اٹھے اتنا ہی عالمگیر انسان ہوتا ہے۔ شیاطین کلیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودہ، یعنی اللہ پناہ دے ابلیس اور اس کے لشکر سے۔ آپ کو پتہ ہے ابلیس کو کامل ایمان ہے، کامل ایمان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت دنیا میں آ گئی تو عجیب قریب انقلاب ہوگا، قبل اس کے کہ حضرت مہدی آ جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی انسانیت کو لائیں گے۔ اس کے قبل ایسی زمین ہموار کرو، ایسی زمین ہموار کرو باطلوں کو کھڑا کر کے، تاکہ دنیا کے اندر باطلوں کی جڑ مضبوط سے پھنس جائے اور امت کا کھوکھلاپن ثابت ہو جائے کہ یہ امت کتنے کھوکھلاپن میں۔ خوب یاد رکھیے اس بات کو، امت اپنے نبی کی نمائندہ ہوتی ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کسی امت کو خیر الامم نے کہا، صرف اور صرف ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر۔ کنتم خیر امہ، تم خیر والی امت ہو۔ پھر کیا کہا؟ اخرجت للناس یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے انسانوں کو دعوت دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم کے پیرو ہو۔ امت کو اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے لیا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، انسانیت کے خلاف، جس میں ضابطۂ اسلام اور ضابطۂ ایمان سب کچھ آتا ہے، اس کی دعوت دینا، لیکن اپنی ذات کو بناتے ہوئے، اپنی ذات کو بناتے ہوئے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کو عام کرنا، یہ امت چوک گئی ہے اور باطل اور دشمن سمجھ چکا ہے علم کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کہ امت اس راستے پر نہیں ہے، اس لیے اس کی پگڑی اچھالنا آسان ہے۔ پتہ ہے آپ کو جرأت باطل کو اس وقت ہوتی جب حق سے ہٹا ہوا ہوتا، نہیں ہوتی۔ معاف کیجیے گا، میں اور آپ غصے سے برس پڑے اس پر بجائے جیسے میں نے اگلے جمعے میں بھی یاد دہانی کرائی، لیکن محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جس سے لے کر ہم ایمان کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے اور اخلاق اور معاملات اور علوم کے اعتبار سے کتنے ہٹے ہوئے ہیں، ہماری ذات پہ نہیں برستے۔ اور یاد رکھیے باطل کا خاکہ لے کر جب آدمی باطل کے مقابلے پہ آتا ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا۔ جب امت حق کا نور لے کر اور سراپا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ڈوب کر اللہ کو دل دے کر اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوئے جب آتی ہے تو دوستو معاف کرنا، اچھی لوہے کی چٹانیں پگھل کے پانی ہو جاتی ہیں۔ خوب یاد رکھیے آزمائش میں امت پڑ گئی، آزمائش میں امت پڑ گئی ہے، اس لیے کہ اس کا غم اسلام نہیں ہے، اس کا غم دنیا ہے، غم آخرت نہیں ہے۔ جی ہاں، ان کو ناموس اور عزت اپنی پیاری ہے۔ دیکھ لیں اپنی عزت کے لیے آدمی مر مٹتا ہے، کسی کی عزت کو تباہ کرنے کے لیے بھی خود بھی تباہ ہوتا ہے، اوروں کو بھی تباہ کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے پہلو جو مخفی ہے، الحمدللہ یاد رکھیے اس بات کو۔ تو اس موضوع کو اللہ نے چاہتا ہے، اور لقد خلقنا الانسان اگلے جمعے کو اللہ نے حیاتی بخشی تو بیان کریں گے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خوب یاد رکھیے اس بات کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو انسان قرار دیا گیا، اور انسانیت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ انسان میں سے پرندوں کی خصلتیں نکل جاتی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرندوں میں مور کی صفت سب سے اونچی ہوتی ہے، جس کو آپ طاؤس کہتے ہیں نا فارسی میں، جس کو مور، جس کو انگریزی میں پیکاک کہتے ہیں غالباً، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ان کی بات میں پرندوں کی صفت آتی ہے، پھر چرندوں کی صفت پیدا ہوتی، اور پھر جو ہے درندوں کی، پھر گزیندوں کی ہوتی ہے۔ تو ہمارا اور تمہارا تجسس باعتبار اس دعوے کے کہ میں انسان ہوں، تجسس میرا انسانیت کا ہونا چاہیے، کہ بیوی پہ میں فوجدار ہوں یا شوہر ہوں، اور معاشرے میں دفتر میں حاکم ہوں یا پبلک کا خادم ہوں، مسجد کا متولی ہوں یا عوام کا خادم ہوں، میں رہبر ہوں یا رہزن ہوں۔ جتنے تعلقات ہیں اس میں کیا ہوں؟ اللہ اکبر۔ جہاں میری چلتی ہے وہاں میں کتنا نرم ہوں، اللہ اکبر، لیکن تیری جہاں چلتی ہے وہاں تو سخت ہے، اور جہاں تیری نہیں چلتی وہاں تو بزدل ہے۔ یہ کوئی اسلام نہیں، یہ کوئی معیار نہیں دیا۔ جب بھیڑ پڑتی ہے تعریف تو خالق کی کرتا ہے، لیکن غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری سالک کے نزدیک ہوں، بول، لیکن تیرا ایمان غیب پہ ہوتا ہے تو اندر بھی غیب ہوتا ہے، تیرا تاثر حاضر کا نہیں ہوتا، دیکھ تو جب کلام کرتا ہے کسی سے ڈرتا ہے تو اس میں ڈرنے کا مقام ہوتا ہے، اور کسی سے کوئی لالچ ہے تو کلام میں خوشامد ہوتی ہے،
لیکن تو اپنی دعا کو پوچھ کہ اس مناجات میں جب اس کی عظمت کا بیان کرتا ہے تو کتنا ڈرتا ہے، اور اس کی احسانات کا جب بیان کرتا ہے تو کتنا پیار آتا ہے، اور ملاقات کا کرتا ہے تو کیا تیاری کرتا ہے۔ تصاعد بڑا فرق، نفاق کی یہ شرح ہے اور یہ ہلاکت خیز ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، محنت کرنے کے لیے ایک ہی وجود ہے، وہ ہماری ذات ہے، ہماری ذات ہے۔ اس لیے اس محنت کے پنپنے کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ بریانی شرط ہے، نہ صوفہ سیٹ شرط ہے، اللہ دے تو لو۔ لیکن یاد رکھ، تو اگر انسانیت نہیں تو صوفے سٹ میں بھی تو متکبر ہے، موٹر کی سٹیئرنگ میں بھی تو متکبر ہے، اور وردی میں بھی تو متکبر ہے، اور تجارت میں بھی تو متکبر ہے۔ جی ہاں، اس لیے کہ انسان جب اپنی طرف جاتا ہے تو کبر آتا ہے، جب خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو تواضع آتی ہے۔ آپ کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں، کہ جب تم کچھ نہیں تو یہ بول ہے ثابت کر دے میں کچھ نہیں، اقوال میں، افعال میں، تاثر میں، جب تم تینوں چیز میں ثابت کر دے کہ میں کچھ نہیں تو ہم کچھ بنا دیں گے، اور جب ہم کچھ بنائیں گے تو تجھے انسانی بنائیں گے، انسانی بنائیں گے۔ جی ہاں، اور وہ جوہر انسانیت کہ کون سا جوہر ہے کہ وہ میری صفات کی انوارات ہے، جس کو میں انسان بناتا ہوں اس کو خالصتاً رحم دیتا ہوں، اس کو خالصتاً کریم بناتا ہوں، اس کو غفار بناتا ہوں، یہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس کو ستار بناتا ہوں، لوگوں کو عیوب چھپاتا ہے، اور جس صفت سے مزین کرتا ہوں۔ اور ملکوت کی صفت وہ عبادت ہے۔ جی ہاں، ملائکہ کی صفت سے تم میرا خلیفہ یہ جزو بنے گا، کل تو میری صفات بنے گی۔ اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق العظیمہ، میں نے کہا خلق العظیمہ، جس ذات پاک نے آپ کے خلق کو عظیم کہا ہوگا، اللہ اکبر، اس کا کیا ٹھکانا، اور اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جی، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے آپ، اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور رسول پاک کے بھی شعر۔ جب آپ شہادت ہو، آپ کو خبر دی کہ جنگ احد میں، تو آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اب کیسی بے دردی سے لاش کو چیرا ہوگا۔ جاسید کا نام تھا، اور ہندا نے جو مکہ المکرمہ میں تھی، سفیان کی کروالی تھی، انتقام کے لیے کہا، کلیجہ جب نکالا گیا، سنو، کلیجہ نکال کر ہندا کو پہنچا کر کیا، جب آپ کو پتہ چلا دیکھیے، تو حقوق العباد کے اندر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور حضرت والا، ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ پہ قربان، ہمارے تو ماشاءاللہ کوئی شکل بھی قربان نہیں ہے، ان کا کیا کرنا۔ چنانچہ آپ کے چاچا کی تعریف بھی فرماتے تھے، تو پیار بھی کرتے۔ حقوق العباد کے اندر جب آپ کی حالت بدلی تو فوراً صبر کا جب حکم آیا، سنو، تو صبر کر لیا، لیکن اسی قاتل کو اللہ نے صحابی بنایا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی کلیجے چارنے والے ہندا کو فاتح مکے میں مسلمان بنایا۔ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اللہ تیرا حبیب ہوں، میرے چاچا کے کلیجے کو چرانے والے کو تو صحابی بناتا، اور اس کو صحابیہ بناتے۔ یہ اخلاق کا معیار کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کو کوئی سمجھ سکتا۔ دوست خوب یاد رکھیے، اس لیے دعا کیجیے اللہ پاک بیت مسلم کے ہمیں ایمان صادق دے، یقین صادق دے، ایمان کامل دے، اور عبادت مقبول دے، علم نافع دے، جس سے انسان کو انسانیت ملتی ہے، اور اسی پر ہم خاتمہ فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، ہم سب کے سب موت کے قریب ہیں، زندگی ہماری دور ہوتی جا رہی ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے، چھوٹے ہو رہے ہیں میاں۔
چھوٹے ہو رہے ہیں، ہم مکان کی طرف نہیں جا رہے، قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کون کس وقت چڑھے گا، چل پڑے گا پتہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس معیار پہ موت دے جس سے یہ اور اللہ کا حبیب راضی ہو۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہونے والی ہے، پھر سنت سے پڑھ